بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو البم پر ویڈیوز دیکھنے اور سننے والے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تیز بخار کی وجہ سے والی ہیران کے محل میں بے ہوش ہو گئے تھے تو والی ہیران کو کبری نے اپنی سلطنت کے تمام ماہر طبیبوں کو محل میں طلب کر لیا۔ ہر طبیب نے اپنی تشخیصی صلاحیت اور دوا آزما کر دیکھ لی، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے مرض میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی، یہاں تک کہ ہیران کے تمام طبیبوں نے بیک زبان یہ اعتراف کر لیا کہ ان کے لیے سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی بیماری ناقابل فہم بن چکی ہے۔ دوسرے الفاظ میں طبیبوں نے اس طرف ایک مبہم سا اشارہ کر دیا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی لا علاج مرض لاحق ہے۔ طبیبوں کی رائے سن کر والی ہیران کو کبری گھبرا گیا اور اس نے ایک بار گرفتار قاصد حلب کی طرف روانہ کیا، جہاں سلطان کا چھوٹا بھائی ملک عادل موجود تھا۔ ملک عادل کو بڑی رازداری کے ساتھ سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی علالت کی خبر دی گئی۔ ملک عادل فوراً ہی حلب کے سب سے بڑے طبیب رازی کو لے کر تنہا ہیران کی طرف روانہ ہو گیا۔ اگرچہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی بیماری کو چھپانے کی ہر ممکن تدبیر اختیار کی گئی تھی، لیکن پھر بھی یہ افواہ عام ہو گئی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کی افواہ عام ہوتے ہی ہر طرف ایک ہلچل سی مچ گئی۔ ایشیائی کوچک کی صلیبی ریاستوں کے علاوہ پوری عیسائی دنیا میں ایک جشن کا سا سماں تھا۔ یروشلم کے عیسائی بیت المقدس میں جمع ہو کر اپنی بے پناہ مسرت کا اظہار کر رہے تھے۔ بے شمار صلیبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کو آ کر بوسہ دیتے اور پھر بڑے والہانہ انداز میں چیخنے کے سے انداز میں کہتے، مقدس بیٹے، تیرا نام سربلند رہے، تیری دعاؤں سے خداوند خدا نے عیسائیت کے سب سے بڑے دشمن صلاح الدین ایوبی کو اس کے انجام تک پہنچا دیا۔ تیرے ماننے والوں پر ہمیشہ اسی طرح تیری رحمت سایہ فگن رہے۔ یہ تو صلاح الدین ایوبی کی موت کی خبر پر عام عیسائیوں کے تاثرات تھے۔ اس کے برعکس یروشلم کے محل میں ہنگامہ کیف و طرب جاری تھا۔ تمام امراء اور شاہی خاندان کے تمام افراد شراب کے نشے میں غرق تھے اور سیمتن رقاصاؤں کے ہوش ربا رقص سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ دوسری طرف مسلم ریاستیں بھی جشن طرب منانے میں صلیبیوں سے کسی طرح کم نہیں تھی۔ والی سنجار عماد الدین زنگی، جو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا نگراں کارندہ تھا، سلطان کی موت کی خبر سنتے ہی خوشی سے چیخ اٹھا تھا، آج اللہ کی عدالت میں میرے مقدمے کا فیصلہ ہو گیا اور ایک غاصب سب کچھ یہیں چھوڑ کر دنیا سے ناکام و نامراد چلا گیا۔ عماد الدین سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا حقیقی بھتیجا تھا اور والی موصل عزاء الدین مسعود کا چھوٹا بھائی تھا۔ زنگی خاندان کا ہر فرد سلطان صلاح الدین ایوبی کو غاصب سلطنت کہہ کر پکارتا تھا۔ پھر جب حلب کے محاذ پر عماد الدین نے والی مصر سے بدترین شکست کھائی تو عماد الدین نے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اور ان کی حاکمیت قبول کرنے پر رضامند ہو گیا۔ پھر جب اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کی خبر سنی تو فرط مسرت سے ورافتہ ہو گیا اور ہذیانی انداز میں چیخنے لگا، اب میں آزاد ہوں۔ اپنے چھوٹے بھائی سے زیادہ والی موصل عزاء الدین مسعود خوش تھا۔ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی موت کی خبر سن کر بے اختیار کہا تھا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ زہریلا کانٹا ہمیشہ کے لیے میرے راستے سے دور ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کی خبر پر یہ تو دشمنوں کے جذبات تھے، خود ان کے اپنے عزیز و اقارب اور دوستوں کا یہ حال تھا کہ وہ سلطان کی جانشینی کے خواب دیکھنے لگے تھے اور سلطنت ایوبی کی تقسیم کے منصوبے بنا رہے تھے۔ پھر جب اس افواہ کی تردید ہو گئی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ شدید بیمار ہیں اور ابھی فرشتہ اجل نے ان کی سانسیں غصب نہیں کی، تو سارے دشمنوں اور دوستوں کے جذبوں پر اوس پڑ گئی۔ یروشلم کے عیسائی دوبارہ بیت المقدس میں جمع ہوئے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام لے کر دعائیں مانگنے لگے، خداوند خدا، یہ مردے میں جان کیسے پڑ گئی؟ تجھے تیرے مقدس بیٹے کا واسطہ اپنی اس زمین کو عیسائیت کے دشمنوں سے پاک کر دے۔ والی موصل عزاء الدین مسعود اور والی سنجار عماد الدین زنگی کا بھی یہی حال تھا۔ وہ دونوں بھی اپنے خدا سے یہی شکوہ کر رہے تھے کہ اس غاصب سلطان کو اتنی مہلت کیوں دی ہے، جلد از جلد اس کی سانسوں کا سلسلہ منقطع کر دے۔ ادھر دشمنوں میں والی مصر کی موت کی دعائیں جاری تھیں، دوستوں اور عزیزوں میں سلطنت کی تقسیم اور وراثت کے جھگڑے کھڑے ہو گئے تھے، اور ادھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ زندگی و موت کی کشمکش میں مبتلا تھے۔ اسلامی ریاستوں کے تمام ماہر طبیب ہیران میں جمع تھے
اور اب تک بدل بدل کر سینکڑوں دوائیں دی جا چکی تھیں، مگر بخار ابھی تک نہیں اترا تھا۔ بس اتنا فرق آیا تھا کہ یہ بخار ہلکا ہو گیا تھا۔ سلطان رحمت اللہ علیہ گھنٹوں بے ہوشی کے عالم میں پڑے رہتے، پھر جب ہوش میں آتے تو اپنے تیمارداروں سے کہتے کہ وہ انہیں اٹھا کر بستر پر بٹھائیں۔ پھر جب سلطان رحمت اللہ علیہ کو کئی آدمی اٹھا کر بٹھاتے تو وہ چند لمحوں سے زیادہ نہیں بیٹھ سکتے تھے، مجبوراً انہیں دوبارہ لٹا دیا جاتا۔ نکاہت کا یہ عالم تھا کہ گفتگو کرتے وقت ان کی آواز اتنی مدھم پڑ جاتی کہ بات سننے والوں کو اپنے کان سلطان رحمت اللہ علیہ کے ہونٹوں سے لگانے پڑتے۔ وہ بہت آہستہ آہستہ باتیں کرتے اور پھر بے ہوش ہو جاتے۔ تمام وفادار و معتبر امراء، حیران کا حاکم کو گبری اور کیفا کا شہزادہ نور الدین سلطان کے سرہانے ہر وقت جمع رہتے تھے۔ کیفا کے شہزادے کو سلطان صلاح الدین ایوبی سے اس قدر محبت تھی کہ وہ تمام امراء کی موجودگی میں بآواز بلند دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ تو ہر شے پر قادر ہے، تو نے ہر سی روح کی موت کا وقت مقرر فرما دیا ہے، اسے ٹالنے والا کوئی نہیں، لیکن تیری ذات بے نیاز ہے، تو اپنے حکم کو خود ہی منسوخ کر سکتا ہے۔ ہم گناہگار اس قابل نہیں کہ تیری بارگاہ جلال میں کوئی نظر پیش کر سکیں، پھر بھی تو رحمان و رحیم ہے، مانگنے والوں کو اپنے در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ سلطان رحمت اللہ علیہ کے بدلے میری جان کا صدقہ قبول فرما لے اور اپنے اس جانباز سپاہی کو نئی زندگی بخش دے کہ ابھی دنیا اسلام کو صلاح الدین ایوبی کی شدید ضرورت ہے۔ کیفا کے شہزادے نور الدین کی دعا اس قدر اثر انگیز ہوتی کہ وہاں موجود تمام لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ بیماری اس قدر سنگین صورت اختیار کر گئی تھی کہ خود سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ بھی اپنی زندگی سے مایوس ہو چکے تھے۔ پھر ایک دن انہوں نے اپنے تمام بیٹوں اور بھائیوں کو اپنے کمرے میں جمع کیا، پھر امراء کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرے بیٹے جنگجو اور جانباز یقیناً ہیں لیکن کم عمر ہیں، اس لیے دنیا کے نشیب و فراز سے بے خبر اور سلطنت کے انتظامی امور سے ناواقف ہیں۔ میں انہیں تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ آپ لوگوں نے جس طرح میرے مقصد کی تکمیل میں میرا ہاتھ بٹایا اور عہد وفا کو استوار رکھا، اسی طرح میرے بیٹوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا۔ نو عمری اور بشری تقاضوں کے تحت سرزد ہونے والی کوتاہیوں کو نظر انداز کرنا۔ بے انتہا کمزوری کے سبب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی آواز کانپ رہی تھی اور کبھی کبھی گفتگو کے دوران میں مدھم بھی ہو جاتی تھی۔ تمام امراء نے قریب المرگ سلطان کے سامنے ان کے بیٹوں کے لیے وفاداری کا حلف اٹھایا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اپنے بیٹوں سے مخاطب ہوئے، یہ میرے وہ جانثار ہیں جنہوں نے آزمائش کی کڑی سے کڑی منزل میں بھی منہ نہیں موڑا اور میرے عظیم مقصد کی تکمیل کے لیے ہمیشہ سر بکف رہے۔ تم بھی انہیں اپنا بزرگ، رفیق اور غمگسار سمجھنا، ہر مشکل مرحلے میں ان کے مشوروں پر عمل کرنا۔ مجھے حق تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے کہ میرے یہ دیانتدار ساتھی تمہیں گمراہی سے بچا کر سیدھے راستے پر لے جائیں گے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹوں اور بھائیوں سے اپنے معتبر امراء کے ساتھ وفادار رہنے کا حلف اٹھوایا، پھر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے رونے لگے، اے مالک جہاں، اپنے عاجز و گناہگار بندے صلاح الدین کو معاف فرما کہ وہ تجھ سے اور سلطان عادل سے کیے ہوئے عہد کو پورا نہ کر سکا۔ یہ کہتے ہوئے والی مصر کی حالت خیر ہوئی اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہی فوری طور پر طبیب خاص کو بلایا گیا۔ اس نے صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی نبض دیکھی جو بہت مدھم چل رہی تھی، پھر اس نے مایوسی سے سر کو جنبش دی اور اس کمرے میں موجود تمام لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آج کی رات سلطان محترم پر بہت بھاری ہے۔ یہ ایک طبیب کا اندازہ تھا، مگر حقیقت میں وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی بیماری کی آخری رات تھی۔ سلطان رات بھر بے ہوش رہے، مگر اس عالم میں بھی ان کے ہونٹوں کو مسلسل جنبش ہوتی رہی جیسے وہ کچھ کہہ رہے ہوں۔ کمرے میں موجود تمام لوگوں نے جھک کر بہت قریب سے سلطان کی بات سننے کی کوشش کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ بار بار ایک ہی دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ، مجھے تیری بارگاہ جلال میں حاضر ہوتے ہوئے شرم آتی ہے کہ میں دنیا میں کس لیے آیا تھا اور کیا کر کے واپس جا رہا ہوں۔ اے مالک روز جزا، تیرے سوا میرا دستگیر اور مشکل کشا کون ہے؟ اے ارحم الراحمین، میں تجھ سے تیری بے مثال رحمت کا سوال کرتا ہوں، مجھے سر محشر اس شرمندگی سے بچا لے کہ تیرے سوا کوئی کارساز نہیں۔ وہاں موجود تمام لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور طبیب خاص کا ہاتھ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی نبض پر تھا۔ نبض اسی طرح مدم رفتار سے چل رہی تھی جہاں تک کہ رات کا سفر تمام ہوا اور اذان فجر سنائی دینے لگی۔
یکایک سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے آنکھیں کھول دیں اور ان کے زرد چہرے پر کسی قدر سکون کے آثار نظر آنے لگے۔ طبیب خاص نے گھبرا کر والی مصر کی پیشانی پر ہاتھ رکھ دیا، پھر وہ مسرت انگیز حیرت کے ساتھ کمرے میں موجود لوگوں سے مخاطب ہوا۔ شاید بخار اتر گیا۔ واقعتاً بخار اتر گیا تھا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ معجزانہ طور پر موت کے منہ میں جاتے جاتے زندگی کی طرف پلٹ آئے تھے۔ پھر بھی وہ اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ کئی ماہ کی مسلسل نگہداشت کے بعد صرف چلنے پھرنے کے قابل ہو سکے۔ سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی صحتیابی کی خبر ان دشمنوں پر برق بن کر ٹوٹی۔ اگرچہ سلطان صلاح الدین ایوبی ابھی اس قابل نہیں تھے کہ کسی جنگ میں حصہ لے سکیں، لیکن تمام حریفوں کو اس کا بخوبی اندازہ تھا کہ مکمل صحتیاب ہوتے ہی ایک بار پھر سلطان ان کے علاقوں کی طرف ضرور پلٹیں گے، جن کی شر انگیزیوں نے انہیں بار بار ذہنی کرب اور قلبی اذیتیں پہنچائی تھیں۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی صحتیابی کی خبر نے سب سے زیادہ والی موصل عزاء الدین مسعود کو متاثر کیا تھا۔ وہ اس قدر بدحواس تھا کہ اس کی راتوں کی نیندیں حرام ہو گئی تھیں۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ابھی تک اپنے دوست کو قبری کے یہاں حیران میں مقیم تھے اور جسمانی کمزوری کے باعث طویل سفر طے کر کے اپنے دارالحکومت دمشق نہیں جا سکتے تھے۔ پھر بھی والی موصل عزاء الدین مسعود پر اس قدر دہشت طاری تھی کہ اس نے اپنا ایک وفد حیران بھیج دیا۔ وہ ہر حال میں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے صلح کرنا چاہتا تھا تاکہ اس کا علاقہ اور زندگی صلاح الدین ایوبی کے جانباز سپاہیوں سے محفوظ رہ سکے۔ مگر اس وقت عزاء الدین مسعود کی حیرت اور دہشت کی کوئی انتہا نہیں رہی جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے موصل کے وفد کے ساتھ ملاقات کرنے سے انکار کر دیا۔ عزاء الدین مسعود والی مصر کے انکار کے پیچھے کوئی اور ہی خونریز منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنا دوسرا وفد بغداد بھیجا اور خلیفہ سے التجا کی کہ وہ اس کے اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان صلح کرا دے۔ آخر خلیفہ بغداد کی سفارش اور مداخلت سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ عزاء الدین مسعود کے وفد سے ملاقات کرنے پر رضامند ہو گئے۔ پھر طویل مذاکرات کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور والی موصل عزاء الدین مسعود کے درمیان ایک معاہدہ طے پا گیا۔ اس معاہدے کے مطابق پورا شمالی الجزیرہ اور کردستان کا کچھ علاقہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی سلطنت میں شامل ہو گیا۔ دریائے فرات اور دجلہ کے درمیان کا تمام علاقہ عزاء الدین مسعود کے قبضے میں رہنے دیا گیا۔ اب والی موصل سلطان صلاح الدین ایوبی کے ایک معزز کارندے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ عزاء الدین مسعود نے والی مصر کے اقتدار کو کلی طور پر تسلیم کر لیا تھا اور سلطان کا نام پڑھے جانے والے خطبوں اور سکوں میں شامل کر لیا گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور عزاء الدین مسعود کے درمیان ہونے والے اس معاہدے نے عیسائی ریاستوں خصوصاً آرمینیا، ترک اور یروشلم کے لیے ایک نیا لمحہ فکریہ پیدا کر دیا تھا۔ ان ریاستوں کی بقا ہی اس بنیاد پر تھی کہ مسلمان آپس میں لڑتے رہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی پہلے ہی ایشیائی کوچک کے سب سے بڑے حکمران بن چکے تھے۔ اب اس نئے معاہدے نے انہیں مزید طاقتور بنا دیا تھا۔ سیاسی صورتحال کی اس بڑی تبدیلی نے عیسائی حکمرانوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ بالآخر اس سلسلے میں عیسائی حکمرانوں کا ایک خفیہ اجلاس یروشلم میں ہوا، جس کی صدارت یروشلم کے نگراں اعلیٰ گائی آف لسکنن نے کی۔ طویل بحث و مباحثے کے بعد اس اجلاس میں طے پایا کہ فوری طور پر سلطان صلاح الدین ایوبی سے صلح کا معاہدہ کر لیا جائے اور اس کے ساتھ ہی مسلم ریاستوں میں سازشوں کے نئے جال بچھا دیے جائیں۔ دراصل یہ ایک سیاسی چال تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بے خبر رکھتے ہوئے نئے انداز میں فوجی تیاریاں کی جائیں اور یورپ کے تمام بادشاہوں سے عسکری امداد لے کر والی مصر پر ایک بھرپور حملہ کیا جائے اور ہمیشہ کے لیے ان کا زور توڑ دیا جائے یا کم سے کم سلطان کو مصر تک محدود کر دیا جائے۔ اجلاس میں شریک ہونے والے تمام عیسائی حکمراں اس حقیقت کا ادراک کر چکے تھے کہ دمشق، حلب، شام اور موصل میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی صلیبیوں کے لیے نہایت ہی سنگین خطرہ ہے۔ اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے دنیا کے متعصب ترین عیسائی حکمراں رچنالڈ نے کہا تھا، ان علاقوں میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے لشکر کی موجودگی ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم لوگ اپنی شہرہ کے قریب ایک تیز اور زہریلا نشتر رکھ کر سو جائیں، پھر جب ہم نیند میں کروٹ لیں تو وہ نشتر خود بخود ہماری گردن میں گھس جائے۔ کر کے حاکم رچنالڈ نے بڑے پتے کی بات کہی تھی، جس سے اجلاس میں شریک ہونے والے عیسائی حکمران نے اتفاق کیا۔ پھر یروشلم کے نگراں اعلیٰ گائی آف لسکنن نے اپنا ایک سفیر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس روانہ کیا۔
سلطان اس وقت اپنے دارالحکومت دمشق میں مقیم تھے اور تقریباً مکمل صحتیاب ہو چکے تھے۔ یروشلم کے نگراں اعلیٰ نے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے نام ایک خط تحریر کیا تھا، جس کی عبارت حسب ذیل تھی: خون کے دریا اور بہت سی لاشیں دیکھنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جنگ و جدال سے قبرستان تو آباد ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی سبزہ وزار یا دلکش عمارت تعمیر نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم فوری طور پر ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم کر لیں اور صلح و آشتی کے سائے میں بے خوف و خطر خوشحال زندگی گزاریں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے یروشلم کے سفیر کو عزت و تکریم کے ساتھ دمشق کے محل میں 3 دن تک ٹھہرایا اور گائی آف لسکنن کے تحریر کردہ خط کے ایک ایک لفظ پر غور کرتے رہے۔ والی مصر نے عیسائیوں سے اتنے فریب کھائے تھے کہ اس قوم پر سے ان کا اعتبار ہی اٹھ گیا تھا۔ ماضی کے تجربات نے انہیں یہ راز اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ جب صلیبیوں پر برا وقت پڑتا ہے تو وہ مقابل کے پیروں پر سر رکھ کر زندگی کی بھیک مانگنے لگتے ہیں، پھر جب انہیں موقع ملتا ہے تو وہ اپنے اس محسن کو جس نے ان کی جان بخشی تھی بے دریغ قتل کر دیتے ہیں۔ اپنے مشاہدات کی اس روشنی میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اندازہ کر لیا تھا کہ گائی آف لسکنن کی یہ پیشکش بلا سبب نہیں تھی۔ صلیبی صلح کے بہانے بے خبری کے عالم میں ان سے اپنی گزشتہ شکستوں کا انتقام لینا چاہتے تھے۔ ان تلخ حقائق کے باوجود سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فراخ دلی سے کام لیتے ہوئے نہایت باوقار انداز میں خط کا جواب تحریر کیا۔ شاہ یروشلم اور دنیا بھر کے تمام عیسائی حکمرانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ روئے زمین پر مسلمانوں سے زیادہ صلح پسند کوئی دوسری قوم موجود نہیں ہے۔ میں آپ کی طرف سے پیش کیے جانے والے صلح و آشتی کے اس پیغام کا خیر مقدم کرتا ہوں اور اس کے ساتھ یہ بھی عہد کرتا ہوں کہ میری طرف سے بے سبب کسی عیسائی ریاست پر حملے میں پہل نہیں ہوگی، لیکن اگر کسی ایک عیسائی حکمران کی طرف سے بھی اس معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی تو میں نہیں جانتا کہ اس بدعہدی کا کیا انجام ہوگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے معاہدے پر اپنی آمادگی ظاہر کرتے ہوئے انتہائی شائستہ لہجے میں یروشلم کے نگراں اعلیٰ کو خطرناک دھمکی بھی دے دی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا خط پڑھ کر گائی آف لسکنن مسکرایا۔ اس عیار و شاطر انسان کی مسکراہٹ بڑی معنی خیز تھی۔ پھر یروشلم کا سفیر دوسری بار معاہدے کی دستاویز لے کر دمشق آیا۔ اس معاہدے پر یروشلم کی ملکہ آرمینیا کے شاہ رہوپن، والی کرک رجنالڈ اور حاکم طرابلس ایڈم کی مہریں ثبت تھیں، اور یہ معاہدہ امن 4 سال کی مدت کے لیے تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے معاہدے کی ایک ایک شرط اور ایک ایک لفظ کو بہت غور سے پڑھا اور پھر صلح کی اس دستاویز پر اپنی مہر بھی ثبت کر دی۔ پھر جب یروشلم کا سفیر واپس جانے لگا تو اس کے چہرے سے خوشی کا گہرا رنگ نمایاں تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے عیسائی سفیر کی اس کیفیت کو محسوس کیا اور خود بھی مسکرانے لگے۔ پھر وہی ہوا جس کا اندازہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بہت پہلے کر چکے تھے۔ سلطان کے جاسوسوں نے انہیں خبر دی کہ یورپ سے آنے والے سپاہی عیسائی ریاستوں میں جمع ہو رہے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے یہ خبر خیر متوقع نہ تھی۔ سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے عیسائی حکمرانوں کے ساتھ کیے جانے والے 4 سالہ معاہدہ امن کے فوراً بعد ہی موصل، سنجار، الجزیرہ، ربیل اور حیران کے علاقوں میں نئے سپاہیوں کی بھرتی شروع کر دی تھی، اور ایک خفیہ اجلاس میں ان ریاستوں کے حاکموں اور جاگیرداروں کو جمع کر کے ان سے واضح الفاظ میں کہہ دیا تھا: عیسائیوں کی طرف سے صلح اور امن کی یہ پیشکش محض ایک فریب ہے۔ عیسائی حاکموں نے 4 سال کی مہلت اس لیے حاصل کی ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ایک طاقتور ترین فوج جمع کر سکیں، اس لیے ہمیں بھی مسلسل جاگتے رہنا چاہیے۔ صلیبی کسی وقت بھی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ہمارے علاقوں پر شبخوں مار سکتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی اس مختصر تقریر کے بعد اجلاس میں شریک تمام حاکموں اور جاگیرداروں نے حلف اٹھانے کے انداز میں سلطان کو یقین دلاتے ہوئے کہا: ہماری جانیں اور سارے مادی وسائل اسلام کے لیے وقف ہیں۔ آپ جب بھی ہمیں پکاریں گے ہم ایک ہی آواز پر دوڑے چلے آئیں گے، اور اس وقت تک میدان نہیں چھوڑیں گے جب تک ہمارے اور دشمن کے درمیان آخری فیصلہ نہیں ہو جائے گا۔